صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عام حال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہر بات پر ان کے دلوں کو پورا پورا یقین تھا، ایسا ہی یقین جیسا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز پر ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اسی یقین اور اسی ایمان کا یہ نتیجہ تھا کہ ان کی زندگیوں کا نقشہ بالکل بدل گیا تھا۔ شراب جس کے وہ عمر بھر کے عادی تھے، بلکہ جو گویا ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، جب اس کے حرام ہونے کا حکم آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا اعلان کیا گیا، تو مدینے کی آبادی میں کوئی ایک شراب پینے والا نہیں رہا۔ صحابہ سے کبھی کبھی گناہ بھی ہوئے ہیں، لیکن بعد میں ان گناہوں کا جو رد عمل ہوا ہے اور جس طرح انہوں نے اس کی تلافی کرنی چاہی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان گناہ کرنے والے صحابہ میں بھی اللہ و رسول کی باتوں پر ایمان و یقین کس درجے کا تھا۔ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ ان سے ایک دفعہ ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا، یعنی وہ زنا کے مرتکب ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے زنا کے بارے میں جو کچھ سنا تھا اس پر انہیں اتنا یقین تھا جس کی وجہ سے انہیں جینا ناممکن ہو گیا۔ یہ شادی شدہ تھے، انہیں معلوم تھا کہ شادی شدہ آدمی سے اگر زنا کا گناہ ہو جائے تو شریعت کے قانون میں اس کی سزا سنگساری ہے، یعنی اس شخص کو پتھر سے مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ اس کے باوجود ان کے ایمان و یقین نے انہیں مجبور کیا اور انہوں نے خود آ کر اپنے اس گناہ کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اپنے کو سنگسار کرانے کی درخواست کی، اور وہ سنگسار کیے گئے، پتھر سے مار مار کے ختم کیے گئے۔ اسی طرح مدینے کے قریب کے کسی دیہات کی رہنے والی ایک صحابیہ عورت کا واقعہ حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ اس بیچاری سے بھی ایک دفعہ یہی گناہ ہو گیا، جس کی کسی کو کچھ خبر بھی نہ تھی، لیکن زناکاروں کے عذاب کے متعلق اس نے جو کچھ سنا تھا، اسے ایسا یقین تھا کہ اس نے بھی اپنے گناہ کی خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنگسار کرانے کی درخواست کی، تاکہ دنیا میں یہ سزا پا کر وہ آخرت کے سخت عذاب سے بچ جائے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے بیان سے یہ معلوم ہوا کہ وہ حمل کی حالت میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اس کو اس وقت واپس کر دیا، اس حالت میں سزا نہیں دی جا سکتی، جب ولادت سے فارغ ہو جاؤ تب تم آنا۔ وہ اللہ کی بندی اس وقت تو چلے گئی، لیکن بچہ پیدا ہونے کے بعد فوراً خود بخود پھر سنگسار ہونے کے لیے حاضر ہو گئی، لیکن اس دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ فرما کر واپس کر دیا کہ ابھی بچے کو تمہارے دودھ کی ضرورت ہے، اس لیے چند دنوں تک اس کی پرورش کرو کہ تمہارے دودھ کی ضرورت اسے نہ رہے اور روٹی ٹکڑا کچھ کھانے لگے، جب ایسا ہو جائے تب آنا۔ وہ پھر چلے گئی، اور کافی مدت کے بعد جب وہ بچہ روٹی ٹکڑا کھانے کے قابل ہو گیا تو پھر خود بخود حاضر ہوئی۔ دیکھنے والے صحابی نقل کرتے ہیں کہ وہ خدا کی بندی اس حال میں حاضر ہوئی کہ اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے رکھا تھا جس کو وہ کھا رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور آپ دیکھ لیجئے، اب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اسے میرے دودھ کی ضرورت نہیں رہی ہے، لہٰذا اب مجھے سنگسار کرا ہی دیا جائے۔
تاکہ دنیا میں اپنے گناہ کی یہ سزا پا کر میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ وعدے ہیں، ہر جگہ ایمان کی صفت اور ایمان والی زندگی کی شرط کے ساتھ ہے۔ یہ وعدے کسی ایسی قوم کے حق میں نہیں ہیں جو اپنے کو مسلمان تو کہیں لیکن اصلی ایمان و یقین اور ایمان و یقین والی زندگی سے وہ خالی ہے۔ اس جماعت اور اس گروہ کے لیے ہیں جس میں ایمان کی یہ صفت موجود ہو اور جس نے ایمان ہی کو اپنی زندگی کی بنیاد بنا لیا ہو۔ یہ واقعات افسانے نہیں ہیں، دراصل ایمان اور یقین میں یہی طاقت ہے۔ آج اگر اس قسم کے واقعات ہماری دنیا میں نہیں ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے ہم اس اصلی ایمان و یقین سے خالی ہے، اور پھر اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ایمان والوں سے جو بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے اور جو بڑی بڑی بشارتیں سنائی گئی تھی ان کا آج کہیں ظہور نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ہم ان وعدوں کی امید پر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمیں اپنے اندر کی طرف دیکھنا چاہیے۔ کان حقا علینا نصر المؤمنین، اس طرح کی سب آیتوں میں ایمان کی شرط کے ساتھ نصرت و حمایت اور سرفرازی سربلندی عطا کرنے کے وعدے فرمائے گئے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت مسلمان کہلانے والی اور ایمان کا دعوت کرنے والی کروڑوں کی اس امت میں لاکھوں کی تعداد میں بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں بھی اصلی ایمان رکھنے والے موجود نہیں ہیں۔ افسوس! ہم تمام کو سچی ایمان اور سچا یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل شبانہ مدنی اسلامک چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔